الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. سلموا يا قوم بل صلوا على الصدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين. عرس مبارک کی بہت ہی مقدس محفل، منبر پر رونق افروز محب گرامی حضرت صاحب سجادہ محترم پھول میاں صاحب مدد اللہ العالی ہمارے اور آپ کے درمیان میں تشریف فرما، مسلک اہل سنت کے صف اول کے عالم دین حضرت مولانا مفتی قاری فرقان صاحب مدد اللہ العالی، منبر پر رونق افروز امام شہر اور ہمارے درمیان میں تشریف لاتے ہوئے شہزادہ گرامی کچھوچھا شریف حضرت مولانا سید ظفر مسعود صاحب مدد اللہ العالی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر. تشریف رکھیں آپ لوگ. دیگر علماء اکرام، ائمہ اکرام، حفاظ اکرام اور عرس کی محفل میں تشریف لائے ہوئے تمامی زائرین، بزرگوں، دوستوں، میری آواز کو سنتی ہوئی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو خوش عقیدہ اور صحیح العقیدہ سنی مسلمان بنا کر اپنے محبوب اور مقرب بندوں کے دامن سے وابستہ فرما دیا. بے شک یہ دور پرفتن جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس دور میں جہاں بہت سی چیزوں کا بچانا مشکل ہے، وہاں عقیدے کا تحفظ بھی بہت مشکل ہے، ایمان کی حفاظت بھی کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ قرآن کو سینے سے لگائے رکھنا اور حب نبی دل میں بسائے رکھنا. لٹتی ہو تو لٹ جائے جہاں کی دولت، ایمان کا سرمایہ بچائے. ایمان کے سرمایہ کا تحفظ ہماری اور آپ کی بڑی ذمہ داری ہے. ہمارے پاس لے دے کر کوئی چار چیزیں بچی ہیں. ایک اللہ کے رسول سے عشق کا چراغ ہے جو سینے میں روشن ہے، اور دوسرا اہل اللہ سے ہماری وابستگی ہے، اور ایک ایمان ہے جس کی بدولت ہم اور آپ اس دنیا میں باطل پرستوں کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. میں کبھی کبھی یہ بات اپنی تقریر میں کہتا ہوں اور آپ سے اس مرتبہ پھر دہراتا ہوں کہ میرے عزیزوں اور دوستوں، اگر اہل اللہ کی یہ خانقاہیں، یہ درگاہیں، یہ مزارات اگر سنیوں نے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ان کی تاریخ کو زندہ نہ رکھا ہوتا، اگر ان کی مقدس حیات کو پیغام بنا کر ہم نے دنیا کے سامنے پیش کیا نہ ہوتا، تو ایک بہت بڑی تاریخ سے پوری دنیا، پوری قوم جو ہے وہ محروم ہو جاتی. میں اس کو یوں کہتا ہوں اور پھر دہراتا ہوں آج کے عرس کی مقدس محفل میں کہ ہم لمبی چوڑی تقریریں ضرور کرتے ہیں،
ہم لمبی چوڑی باتیں ضرور کرتے ہیں، لیکن ان اہل اللہ نے ہندوستان میں اور ایشیا میں خاص طریقے پر اگر اسلام کا پرچم بلند کرنے میں اور ایمان کی دولت سے اللہ کے بندوں کو فیضیاب کرنے میں اور ایمان کے چراغ روشن کرنے میں ان کفرستانوں میں اگر کنہیں نے کام کیا ہے، اگر کنہیں کی سب سے بڑی خدمات ہے تو وہ صرف اہل اللہ کی۔ کوئی دنیا کی جماعت دعویٰ نہیں کر سکتی ہے، کوئی دنیا کی تنظیم دعویٰ نہیں کر سکتی ہے کہ اس نے اہل اللہ کے مقابلے پر کوئی بہت بڑا کام انجام دیا ہو۔ آج ہم اور آپ ہندوستان جیسے ملک میں اگر ایمان کی دولت سے مستفید اور سرفراز ہیں تو یہ صرف اہل اللہ کی خدمات کی بدولت ہے۔ اور کس طرح اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دیتے تھے۔ حضرت آپ تشریف لے جاتے ہوں گے، حضرت مسعود صاحب آپ نے بھی پورا ہندوستان اور دنیا کے بہت سے خطے دیکھے ہوں گے۔ میں بھی کبھی کبھی جب ملک میں یا ملک سے باہر جاتا ہوں تو اپنے عقیدے کی بنیاد پر اہل اللہ کے مزار تلاش کرتا ہوں۔ گفاؤں میں جائیے، صحراؤں میں جائیے، جنگلوں میں جائیے، کوچہ و بازار میں جائیے، قریے میں جائیے، گاؤں دیہات میں جائیے، آپ کو اہل اللہ کے مزار نظر آئیں گے۔ ہوگا کوئی ایران سے چل کر آیا تھا، کوئی توران سے چل کر آیا تھا، کوئی یمن سے چل کر آیا تھا، کوئی کہیں سے چل کر آیا تھا۔ یہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے فنا فی اللہ فنا فی الرسول ہو گئے، وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اور دو کام ہر جگہ انہوں نے انجام دیے۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے تعلیم کے میدان میں کام نہیں کیا، ہم نے ایجوکیشن کے میدان میں کام نہیں کیا، خانقاہ والے تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ارے خانقاہوں کا تو مکمل پریکٹیکلی پیغام یہ تھا کہ تین چیزیں آپ کو خانقاہوں میں نظر آتی، ایک مسجد نظر آتی تھی، ایک مدرسہ نظر آتا تھا، ایک خانقاہ نظر آتی تھی۔ آخر پیغام کیا تھا، میسج کیا تھا کہ دیکھو دین کی تعلیم تو مدرسے میں حاصل کرنی ہے اور اس کے بعد خانقاہ میں تزکیہ نفس کرنا ہے اور اس کے بعد تمہیں خالص مسلمان بن کر مبلغ اسلام بن کر اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خانقاہوں نے کام نہیں کیا۔ خانقاہوں کا تو میسج پہلے دن سے ہی یہی تھا کہ پہلے اچھے مسلمان بن جاؤ، علم دین حاصل کر لو، پھر تزکیہ نفس ہو جائے، خالص سچے پکے اللہ کے رسول کے غلام بن جاؤ اور اس کے بعد اپنے گھروں سے نکل کر اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جاؤ۔ میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں اور میں علماء اکرام بھی یہاں پر تشریف فرما ہے، میں آپ سے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں بتلایا جاتا ہے، ہمیں گمراہ کیا جاتا ہے، ہم سے کہا جاتا ہے کہ مدرسے کے بچے انجینئر کیوں نہیں بنتے، مدرسے کے بچے ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے، مدرسے کے بچے پروفیسر کیوں نہیں بنتے، مدرسے کے بچے بابو IAS IPS کیوں نہیں بنتے، مدرسے کے بچوں کے پاس گاڑی گھوڑا کیوں نہیں ہوتا، مدرسے کے بچوں کے پاس شاندار بلڈنگ کیوں نہیں ہوتی۔ ارے میرے عزیزوں، یہ بلڈنگوں میں رہنے کے لیے یہاں تعلیم نہیں دی جاتی ہے، یہاں گاڑی گھوڑے میں چلنے کے لیے تعلیم نہیں دی جاتی ہے، یہاں پر نمبر 2 کی کمائی کرنے کا کوئی سبق نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مدرسے اور خانقاہیں ہیں جہاں ایک نمبر کے ساتھ صرف اور صرف دین کا سپاہی بن کر، غلام مصطفیٰ بن کر اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا وہ آفاقی پیغام جو دنیا کو راہ راست پر لانے کے لیے آیا تھا، اس کا سپاہی، اس کا رہنما بننے کی تعلیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں کیا مطلب ہے ڈاکٹر بننے کا؟ یہ تو خود روحانی ڈاکٹر بنتا ہے یہاں پر، یہ دلوں کا علاج کرتا ہے یہاں پڑھنے والا، یہ انسانیت کو بھٹکتی ہوئی راہ سے ہٹا کر راہ راست پر لانے کا کام کرتا ہے۔ جو مدرسوں میں پڑھتا ہے، جو خانقاہوں میں جا کر کے تزکیہ نفس کرتا ہے۔ لوگ ہم سے چاہتے ہیں کہ وہ کام کرو جو تمہارا نہیں ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ ارے ہم تو نگاہ نبوت جن پہ پڑتی ہے، نگاہ غوث اعظم جن پہ پڑتی ہے، نگاہ محبوب الہی جن پر پڑتی ہے، نگاہ غریب نواز جن پہ پڑتی ہے، نگاہ اعلی حضرت جن پہ پڑتی ہے، ان کی دنیا نہیں بدلتی، ان کا دل بدلتا ہے، ان کا آئین بدلتا ہے، وہ دنیا کو بدلنے کی۔ ہمیں لوگ ہماری راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں، ہمارے راستے سے ہٹانا چاہتے
ہیں وہ جانتے ہیں کہ مدرسے کا پڑھنے والا، خانقاہ میں بیٹھنے والا، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والا داڑھی کی حفاظت کرے گا، شیروانی کی حفاظت کرے گا، زبان کی حفاظت کرے گا، ایمان کی حفاظت کرے گا، ایک ایک سنت کی حفاظت کرے گا، اللہ کے رسول کے ایک ایک فرمان کی حفاظت کرے گا، اور یہیں سے دنیا آپ کو ہٹانا چاہتی ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں مسلمانوں، ذمہ داری کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ رہیے، پوری قوت کے ساتھ رہیے، اپنی نفسیات کو کسی خوف میں مبتلا مت کیجیے۔ آپ اللہ کے رسول کے غلام ہیں، اور آئے گا وہ وقت ایک نہ ایک دن کہ شاہی کریں گے ہم غلام نہ ڈر کی ضرورت ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نہ یہ ملک کسی کے باپ کی کوئی پپوتی ہے، یہ غریب نواز کا ملک ہے، یہ محبوب الہی کا ملک ہے، یہ حضرت نظام الدین کا ملک ہے، یہ ہمارے باپ دادا کا ملک ہے، ہم اس کے وارث ہیں، اور اسلام کی ایک ایک سنت اور اسلام کے ایک ایک فرمان کے ساتھ بحیثیت مسلمان کے اس ملک میں زندہ رہ کر اس ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے بھی کام کریں گے، اور اسلام کے پرچم کو بھی آپ سے کہتا ہوں کہ لوگ ہمیں ڈراتے ہیں، لوگ ہمیں خوف میں مبتلا کرتے ہیں، ہم خوف میں مبتلا ہو جائیں گے، ہم کیا ڈر جائیں گے؟ نہیں، یاد رکھو ہم اس ملک کے سچے وارث ہیں۔ مختلف نظریات کے لوگ ملک میں حکمرانی کر سکتے ہیں، آج کوئی آئے گا، کل کوئی آئے گا، کوئی گمراہ کر کے آئے گا، کوئی سچائی کی بات کر کے آئے گا۔ حکومتیں بدلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کا ذہن بدل جائے، نظریہ بدل جائے، افکار بدل جائے، خیالات بدل جائے، مذہبی روایات بدل جائے، مذہبی رواداری بدل جائے۔ یاد رکھیے، حکومت کوئی بھی بنے، لیکن ایک جملہ میں آپ سے کہہ کے جاتا ہوں، ہم کسی ہندوستان کی پارٹی یا پولیٹیکل پارٹی یا کسی جماعت کے نظریے سے جڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ ہمارے باپ دادا کا یہاں پر جو وعدہ ہے، جو معاہدہ ہے، جو کانٹیکٹ ہے، وہ ہندوستان کے دستور کے مطابق ہے۔ ہم دستور میں یقین رکھتے ہیں، جس دن دستور سے ہٹ کر کوئی بات ہوگی اس دن دو ہاتھ ہوں گے، دوسرے سے ہٹے گا اس سے بات ہوگی، اور جب تک اس ملک کا وہ کانسٹیٹیوشن ہے جس میں یہاں کے ہر شہری کو آزادی کے ساتھ اپنے تمام ایمانی اور دھارمک اور مذہبی روایات کے ساتھ زندہ رہنے کی ضمانت دی گئی ہے، ہم اس دستور کے مطابق اس ملک میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ کیسا 3 طلاق کا معاملہ، کیسا کامن سول کوڈ کا معاملہ، اور کیسے معاملات بار بار دنیا ہمارا ٹیسٹ لیتی ہے، بار بار دنیا ہمارا امتحان لیتی ہے۔ دنیا کے لوگوں، ہم تو جیتے ہیں اللہ کے لیے، ہم تو مرتے ہیں رسول اللہ کے لیے، ہم تو جیتے ہیں دین کے لیے۔ لیا کرو، بار بار ٹیسٹ لیا کرتے ہو، ایک ذرا سی گستاخی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہیں سے ہوتی ہے، تم ٹیسٹ لیتے ہو۔ ہم اعلان بھی نہیں کرتے ہیں کہ ایک گاؤں والا، ایک دیہات والا، ایک ٹھیلے والا، ایک دکان والا یہ سن کر کہ بارگاہ رسالت میں گستاخی ہوئی ہے، سڑک پہ آ جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ زندہ رہے نہ رہے، لیکن ناموں سے رسالت سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوا۔ باتیں کہنا ہم اس کو نہیں چاہتے ہیں، جھگڑے اور فساد کے باعث بنے۔ ہم امن کے لمبردار ہیں، ہم محبت کے لمبردار ہیں، ہم پیار کے لمبردار ہیں۔ ہم نے تو اپنے رسول کی وہ حدیث پاک پڑھی ہے، ہم نے تو وہ فرمان پڑھا ہے۔ آج دنیا بھر کے دعوے کرتے ہو، میں کچھ مختلف باتیں آپ سے کر رہا ہوں اس لیے کہ موقع محل میں جانتا ہوں میرا خطاب بدلے ہوئے حالات میں ہے آپ سے، اس لیے میں نے کہا نوجوانوں ہمت کے ساتھ رہنا۔ جدوجہد کے دن آتے ہیں، تاریخیں بدلتی ہیں، حالات بدلتے ہیں، ہوش مند قومیں، سمجھدار قومیں، دور اندیش قومیں ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے اپنی منزل کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ متحد رہنا، منظم رہنا، حالات کا مقابلہ کریں گے۔ بہت دن دور نہیں ہے
इस कुर्सियों पर बैठने वालों को उतार फेंकना। अल्लाह ने आपको वोट की ताकत दी है, कभी गलती हो जाती है, लोग गलत रास्तों से हुक्मरानी पर आ जाते हैं, फिर जल्दी मौका आएगा, सबक सिखाएंगे। इस मुल्क में हुक्मरानी वही करेगा जो सबकी बात करेगा, जो भूख और नंगों को कपड़ा रोटी देने की बात करेगा, खुशहाली और अमन की बात करेगा, जो मोहब्बत की बात करेगा, जो सबको इज्जत के साथ जिंदा रहने के मौके फराहम करेगा। हम तो जानते नहीं थे, हमें तो मालूम नहीं था इस मुल्क में आज भी 25 करोड़ से ज्यादा लोग खतरे गुर्बत के नीचे जिंदगी गुजारते हैं, जिनको रोटी नसीब नहीं होती। उड़ीसा, बंगाल, बिहार में जाके देखिए। मैंने 8 साल पहले उड़ीसा में देखा और मुझे याद आया गरीब नवाज का वो फरमान, अहलुल्लाह और खानकाहों का वो तरीका अमल। मैं गांव में गया, वहां मैंने देखा एक औरत शाम के वक्त घास पीस रही थी। मैंने कहा ये घास क्यों पीस रही है ये औरत? मैंने उड़ीसा के उस अपने उससे पूछा जो मेरे साथ एक साहब थे कि ये क्या है। वो वहां ले गए तो उसने कहा कि हमारे बच्चों को रोटी खिलाने के लिए अनाज नहीं है, मैं घास पीस रही हूँ, रोटी बनाऊंगी और बच्चों को खिलाऊंगी। आज गवर्नमेंट के आंकड़ों के लिहाज से 25 करोड़ लोग खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारते हैं। आए अल्लाह के मुकर्रब बंदगान, तुम्हारे ऊपर लाखों सलाम कि तुम आज भी शेर सभी आराम फरमा हो, लेकिन तुमने वो रिवायत छोड़ी है कि कोई भूखा तुम्हारे घर पे आएगा तो वापस नहीं। तुम जानते थे, इसलिए तुमने अल्लाह के रसूल के नाइब हो, तुम जानते थे कि भूखा नहीं रहना चाहिए। और कैसा भूखा? अल्लाह की दरगाह पे जाओ, न पता मालूम किया जाता है, न जात मालूम की जाती है, न धर्म मालूम किया जाता है, न इलाका मालूम किया जाता है। अल्लाह का बंदा जो भी आता है सिर्फ पेट भर दिया जाता है और भूखे की भूख की शिद्दत को खत्म कर दिया। नवाज की दरगाह पर कितने मुसलमान रहते हैं? वहाँ पर कितने मुसलमान हैं? अजमेर शरीफ में पूरा बाजार का बाजार गैर मुस्लिमों का। अरे मियाँ, ये तो वो बारगाहें हैं जहाँ से अपना आए या पराया आए। इनका तो ऐसा शैतान जारी है कि अपना भी मुस्तफीद हो रहा है और अगयार भी मुस्तफीद। शानदार तारीखें कायम की है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ मेरे अजीजों और दोस्तों कि थोड़ा सा जहद मुसलसल की जरूरत है और अल्लाह हम लोगों को मौके देता है कि हम समझ जाए, हम अपने हालात को अच्छा करें, हम इत्तेहादी कुव्वत अपनी जमा कर लें, हम मुनज़्ज़म और बातरतीब हो जाएं। इसके बाद और एक बात मैं आपसे कहता हूँ, हजरात उलमा इकराम इसको समझ लेंगे और नौजवानों तुम भी पढ़ लिख रहे हो, तुम भी समझ लोगे। एक बात याद रखना, क्यों घबरा? ये बताओ, हक परस्तों की जमात दुनिया में कौन? बताओ कौन है? बताइए। आप, हम ईमान वाले हक परस्तों की जमात है। बातिल परस्तों का मुकाबला किससे होगा? क्या तारीफ? किससे होगा? क्या बात? हमसे। और जब बातिल परस्तों का मुकाबला हमसे होगा तो हमें घबराना है, अपने आप को बढ़ाना है। हमें मुस्तकिल तरीके पर मजबूरी एतबार से अपनी हर लिहाज से ताकत को बढ़ाना है। ये हमें परेशान होना है। बातिल परस्तों का मुकाबला हमसे होगा और जब हमसे होगा तो हमें तैयारी रखनी चाहिए। हमें अपने आप को पूरी तरह से अपने ज़हन को आमादा रखना चाहिए कि बातिल कुव्वतों का मुकाबला ईमान वालों से होगा और जब ईमान वालों से होगा तो ईमान वालों को मजबूती के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। आज नई नई बातें सामने आ रही हैं। वो किसी ने कहा है ना कि जल्दी जल्दी प्याज खा रहे लोग, जल्दी जल्दी प्याज खा रहे हैं। जिसे कहा गया 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी और पहली ही रात में 20 लाख लोगों को बेरोजगार बना दिया। झूठे वादे, ये गलत वादे। अरे गोश्त के बगैर भी जिंदा रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। उस दिन का ऐलान करो अगर हिम्मत है, लाओ समुद्र में डुबो
اس ملک میں ابھی 70% سے زیادہ سیکولر ہندو رہتا ہے، اور جب تک سیکولر ہندو اور سیکولر مسلمان اس ملک میں رہے گا، اس ملک کے ذرے کو فرقہ پرست طاقت نقصان ہوگا۔ اس دن یہ ریشو گھٹے گا اور بڑھے گا، اس کے بعد کوئی اگلی بات ہوگی۔ ابھی تو صرف ہم جانتے ہیں کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں، ہم خوب اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ اس لیے اہل اللہ کے مزارات پر آنے والے لوگوں، اللہ کے ان عظیم الشان بندوں سے اپنے آپ کو وابستہ رکھو، اور آپ سے آخری بات کہتا ہوں کہ اسلام کو سینے سے لگائیں، نمونہ بن جاؤ، اخلاقیات کا نمونہ بن جاؤ، حسن اخلاق کا نمونہ بن جاؤ، تم چلتے پھرتے مسلمان نظر آؤ، تمہارے اخلاق سے دوبارہ مسلمان ہونا نظر آئے، لوگ دیکھیں تو کہیں غلام رسول جا رہا ہے، غلام مصطفیٰ جا رہا ہے۔ میں کبھی پڑھتا ہوں کسی کا یہ قطع کہ تیرے کردار سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے کردار سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں، مشکل تیری آسا ہونا۔ سارے عالم کو ضرورت ہے تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان والے ہو، اور تمہاری بڑی ضرورت ہے دنیا کو۔ اور میں کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا، میں نے کل ہی ایک اخبار میں پڑھا، مساوات پر بات ہو رہی تھی، برابری پر بات ہو رہی تھی ہمارے ملک میں۔ آپ بتاؤ، میں تو حضرت اس دن حیرت میں رہ گیا، اور میں نے اپنے سینئر لیڈر سے اس کو شیئر کیا کہ ہمارے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ نے جب کوٹھی میں پرویش کیا تو اس کا شدھیکرن ہوا۔ ہندی کا لفظ ہے شدھیکرن، اس کا مطلب ہے پاک کرنا، خالص کرنا۔ جس دن سے آزادی کے بعد وہ کوٹھی وجود میں آئی ہے، اس میں کسی دوسرے مذہب کا وزیر اعلیٰ نہیں رہا، مسلمان وزیر اعلیٰ رہا ہے اتر پردیش کے کوئی، عیسائی رہا ہے کوئی، سکھ رہا ہے کوئی، کون وزیر اعلیٰ رہا؟ کائے کا شدھیکرن کر رہے تھے؟ ہم جانتے ہیں، اس لیے کہ ہم ہی سمجھتے ہیں مساوات کا معاملہ، ہم ہی سمجھتے ہیں برابری کا معاملہ۔ باتیں کرنا بہت آسان ہے، ہم تو ان لوگوں کے ماننے والے ہیں کہ حضرت علی نے غلام سے فرمایا کہ جاؤ بازار سے اپنے اور میرے لیے کپڑے خرید لاؤ۔ غلام کپڑے خریدے، اس نے بہت شاندار کپڑا امیر المومنین کے لیے خریدا، اور بہت ایک گھٹیا اپنے غلام کی حیثیت سے سمجھتا تھا کہ جو لباس میرا ہوتا ہے غلام کا، وہ کپڑا خریدا اور لا کے حضرت امیر المومنین کو دے دیا۔ آپ نے کپڑے پہ نگاہ ڈالی، خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد درزی کے یہاں گئے، وہ کپڑا سینے کو دیا۔ واہ کیا تاریخ ہے اسلام کی! غلام ساتھ میں تھا، ارشاد فرمایا کہ یہ دو کپڑے ہیں، جو شاندار کپڑا تھا کہا کہ اس کا جوڑا تو میرے غلام کے لیے بنا دینا، اور جو گھٹیا جوڑا تھا کہا کہ اس کے کپڑے میرے لیے۔ غلام نے کہا حضور یہ اچھا کپڑا تو میں امیر المومنین کے لیے لایا تھا، خلیفۃ المسلمین کے لیے لایا تھا، آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کا کپڑا میرے لیے بنا دیا جائے۔ حضور یہ میں نہیں، یہ تو آپ پہنیں گے۔ ارشاد فرمایا نہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ جوانوں پر اچھا لگتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ مساوات کی باتیں کرتے ہیں، سبق تو ہم بتائیں مساوات کا، پوری کوٹھی دھو ڈالی، شدھیکرن، پوتر، کیوں؟ سوال کھڑا ہوا۔ ہم تو سوچتے ہیں، ایک ہی بات ذہن میں آئی کہ ابھی چھوا چھات کی بیماری ختم نہیں ہوئی۔ پچھلے 10 سال میں ایک بیکورڈ کا نوجوان وزیر اعلیٰ اس میں رہ گیا، اور اس سے 5 سال پہلے ایک دلت کی بیٹی اس میں وزیر اعلیٰ رہ گئی، جب 10 سال پہلے رہ گئے۔ اس لیے اپر کاسٹ کے وزیر اعلیٰ کے آنے کے بعد اس کا شدھیکرن ان کے نظریے کے اعتبار سے ضروری ہے۔ کیا پیاری بات ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں، سمجھانا انہیں چاہتے ہیں جو بیٹھ کر ان لوگوں کے سر پر عدالت کے تاج رکھتے ہیں۔ کی سمجھ میں آ جائے گا، بہت پیاری بات۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں، حالات
جو ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوطی کے ساتھ ان علماء اکرام کے ساتھ کھڑے رہیے اور جان لیجئے کوئی کامن سول کوڈ شریعت مطہرہ میں کسی بھی طرح کی کوئی مداخلت، اسلام کے معاملات میں کسی بھی طریقے کا انٹرفیئرنس یا مسلمانوں کے دستور کے دیے ہوئے حقوق کے معاملے میں کسی بھی طرح کی تبدیلی، بدلاؤ، دخل یا حقوق کی پامالی کے خلاف جمہوری راستے سے پرامن طریقے پر قوم کے لیڈر اور تمام سیکولر برادران وطن کھڑے ہو کر جم کر ان حالات کا مقابلہ کریں گے اور رخ کو اسی سمت میں رکھیں گے جس کو سیکولر کہتے ہیں اور انسانیت کا راستہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے اور اپنے حقوق کی لڑائی کے لیے سنجیدہ رہیے۔ آخری بات آپ سے کہہ کر کے گزرتا ہوں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ متحد رہنا، متعلم بننا اور مومن بننا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بے شک۔ بچوں کو پڑھائیے، تعلیم یافتہ بنائیے، جی۔ ان خانقاہوں سے یہ درس لے کے جائیے۔ یہ سب بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ تھے، جی۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، ان کو مانو ان کی ایک بھی نہ مانو، یہ بات سمجھنے دینا، جی۔ برا مت ماننا میرے بات۔ جی۔ کب تک مانگتے رہو گے لڑکا دے دو، تجارت دے دو، دکان دے دو، نوکری دے دو؟ ارے میاں وہ بھی مانگو جس کی دنیا و آخرت میں بڑی ضرورت ہے، وہ بھی سوال کرو۔ آج دعا کرنا آج کی اس مبارک محفل میں کہ صاحب عرس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آنے والی قوم کی نسل کے ہر بچے کو تعلیم کی شاندار زیور سے آراستہ کر دے، ان کو سچا پکا مسلمان بنا دے، اس ملک میں خوشحالی اور امن رہے، اور اللہ تعالیٰ نئے نئے حکمرانوں کو اپنے سلیم دے، اس سے محبت کے جھوٹے دعوے نہ کرے، سچے دعوے کرے، سب کا خیال رکھے۔ بہت دن تک کاغذ کی ناؤ چل نہیں سکتی ہے، سمجھ لیجئے جو سب کی بات کرے گا وہ اس ملک میں لمبی حکمرانی کرے گا، جو ایک کی بات کرے گا وہ چند دن چل کر کے کرسی سے نیچے کھڑا ہو جائے گا۔ دعا کریے یہ شاندار ملک ترقی خوشحالی کے راستے پر جائے، ہم سب مل کر ہندو مسلمان سکھ عیسائی اس ملک کو خوشحالی کے راستے پر لے جائے، محبت اور امن کا پرچم یہاں بلند ہوتا رہے، فرقہ پرست اور متعصب طاقتیں کمزور ہو جائیں اور یہ ہندوستان پوری زندگی کے ساتھ آگے بڑھے۔ اہل اللہ جتنے بھی ہندوستان میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی عقیدتوں سے ہمارے سینوں کو روشن رکھے، ہمیں سنی مسلمان بن کر اس ملک میں دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات کچھ چاہے مقدسات کی سرزمین سے چل کر ہمارے سعیدی سجادہ سید ظفر مسعود صاحب اللہ تشریف لائے ہیں، اب میں چاہوں